صلى عليك الله صلواتا دائما فالعز والفوز ليس إلا فيك. گزشتہ جمعے پہ میں نے عرض کیا تھا کہ بنو خزاعہ اور بنو بکر ان دونوں کی لڑائی چل رہی تھی بڑے عرصے سے، اور اسلام کے آنے کی وجہ سے رک گئی تھی۔ یہ عرب کے دو بڑے مشہور قبیلے ہیں۔ بنو بکر کا تعلق مکے والوں کے ساتھ تھا، قریشیوں کے ساتھ تھا، مشرکوں کے ساتھ تھا، اور بنو خزاعہ کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ تھا۔ بنو خزاعہ بھی مسلمان تو نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنی ساری ہمدردیاں، اپنی وابستگیاں مسلمانوں کے ساتھ رکھی ہوئی تھیں، اور حدیبیہ میں صلح ہو جانے کے بعد بنو خزاعہ مسلمانوں کی طرف تھے اور بنو بکر قریش والوں کی طرف تھے، اور بنو بکر نے اپنی پرانی دشمنی نکالنے کے لیے بنو خزاعہ کے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا تھا، اور بنو خزاعہ کے لوگ مدینہ میں آپ سے مدد لینے کے لیے آئے تھے۔ یہ پچھلے جمعے میں نے ساری بات سنائی۔ آپ علیہ السلام نے یہ جب خبر سنی تو آپ نے ایک قاصد کو مکے روانہ کیا، اور اس کو 3 آپشن دے کے بھیجے کہ مکے والوں کے پاس جاؤ اور ان سے بات کرو کہ تمہارے پاس 3 اختیار ہیں، 3 میں سے کسی ایک چیز کو تمہیں چننا ہے۔ پہلا اختیار یہ ہے کہ جتنے بنو خزاعہ کے افراد قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، ان کی دیت، ان کا قصاص ادا کرنا ہوگا۔ یہ سب سے پہلا اختیار ہے۔ اگر تم اس پہ راضی ہو تو تمہاری کوئی لڑائی نہیں ہے، بنو خزاعہ کے جتنے بندے مارے ہیں اتنوں کی دیت اور قصاص دے دو۔ ظاہر ہے اسلام میں بھی یہی قانون ہے کہ جان کے بدلے جان ہوتی ہے، اور اگر ورثہ راضی ہوں تو دیت دیں، قصاص دیں۔ اس زمانے میں 100 اونٹ قصاص ہوتا تھا ایک جان کا۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ اگر دیت دینے پہ آپ راضی نہیں ہوں تو جتنے افراد قتل کرنے میں شریک تھے، جو قاتل ہیں، ان کے ساتھ اپنا تعلق تمہیں ختم کرنا ہو۔ ظاہر ہے وہ مکے کے تھے، وہ قریشی تھے جنہوں نے ساری کاروائی کروائی تھی، اور جو کاروائی کرنے والے تھے وہ بھی بنو بکر کے لوگ تھے، وہ بھی قریشیوں کے ساتھ کے تھے، اور ان کے آپس میں تعلقات ہیں اور معاہدے ہوئے ہوئے ہیں، حلف نامے ہوئے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے دوسرا اختیار یہ دیا کہ اگر چاہو تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے اور معاہدہ چلتا رہے، لیکن تم نے ان سارے لوگوں سے تعلق ختم کرنا ہے، قطع تعلقی کرنی ہوگی، برات کا اعلان کرنا ہوگا جنہوں نے بنو خزاعہ کے لوگوں کو مارا ہے۔ اور تیسرا آپشن اور اختیار یہ ہے کہ اگر تم قصاص پہ بھی راضی نہیں ہو، دیت دینے پہ، اور تم ان سے تعلق بھی ختم کرنے پہ تیار نہیں ہے، تو تیسری صورت یہ ہے کہ پھر ہمارا جو صلح حدیبیہ والا معاہدہ ہوا تھا وہ آج سے ختم، اور آج کے بعد ہماری دوبارہ سے مقابلے والی صورت بحال۔ انہوں نے کہا ہم نہ دیت دیں گے، اور نہ ہی ہم تعلق ختم کریں گے، صلح حدیبیہ والا معاہدہ ختم کرنا تو کر دو۔ یہ مکے والوں نے اس کو پیغام دیا، اور وہ مکے سے روانہ ہو کے چلا گیا۔ جب وہ نکل گیا، اگلی صبح یہ سب اکٹھے ہوئے تو ان کو یہ ہوا کہ اوہو، یہ تو کام خراب ہو گیا۔ اگر ہم نے صلح توڑ لی تو پھر جو ہی جنگیں واپس آ جائیں گی، اتنے بندے ہمارے پہلے مر چکے ہیں اور عذاب میں ہم پڑ گئے ہیں، تو ہم پھر وہی جنگوں کو اپنے اوپر دوبارہ مسلط کر رہے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، صلح کو دوبارہ بحال ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے مشورے سے ابو سفیان کو، جو مکے کا سردار تھا، اس صلح کو بحال کرنے کے لیے اور اس معاہدے کو دوبارہ کنٹینیو کرنے کے لیے مدینہ بھیجا۔ تو ابو سفیان مکہ سے مدینہ اس صلح کی تجدید کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں وہی جو بنو خزاعہ کے لوگ مدینہ گئے تھے، 40 افراد مدد مانگنے کے لیے، ان سے ملاقات ہو کسی جگہ پہ۔ عصفان ایک جگہ آتی ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان، وہاں ٹھہرتے تھے، عموماً قافلے آتے جاتے وہاں رکتے تھے، جیسے ریسٹ ایریا نہیں بنے ہوئے ہوتے کسی بڑی موٹر وے پہ، کسی بڑے راستے پہ، تو عصفان میں ریسٹ ایریا تھا جہاں یہ آ کے رکا کرتے تھے قافلے۔ ابو سفیان مدینہ جا رہے ہیں اور بنو خزاعہ کے لوگ مدینہ سے مکہ واپس آ رہے ہیں، تو ان کی وہاں ملاقات ہے۔ کہاں سے آ رہے ہو؟
کہنے لگے یہیں قریب کی وادیوں سے آ رہے ہیں، ان کو نہیں بتایا کہ ہم مدینہ سے آ رہے ہیں، اور یہ کہتے کہتے روانہ ہو گئے، چلے گئے۔ اتنی سی ملاقات ہوئی، ابو سفیان کو بات کھٹک گئی کہ یہ ضرور مدینہ گئے ہوں گے اور یہ ہمارے خلاف وہاں مدد مانگ کے آئے۔ جہاں ان کے اونٹ بیٹھے ہوئے تھے ابو سفیان وہاں گئے اور جا کے ان اونٹوں کی وہ مینگنیاں سی جو تھیں وہ اٹھائیں، گوبر اٹھایا اور اس کو یوں توڑا تو اس میں سے مدینے کی کھجوروں کی گٹھلیاں نکلی۔ تو کہا دیکھو میں جو گمان میرا تھا وہ بالکل سچ تھا، یہ مدینہ سے ہی ہے۔ تو ابو سفیان بھاگم بھاگ مدینہ پہنچے۔ آپ حیران ہوں گے ابو سفیان مدینہ سب سے پہلے کس کے ہاں گئے؟ ابو سفیان کی اپنی بیٹی ہیں ام حبیبہ، امہات مؤمنین میں سے، ہماری ماؤں میں سے، وہ ابو سفیان کی سگی بیٹی ہیں، اولاد ہیں۔ ابو سفیان سب سے پہلے ان کے گھر گئے، یوں کہہ لو اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر گئے، اور ابو سفیان رشتے میں آپ کے سسر بنتے۔ ام حبیبہ کی اپنے والد سے بڑے عرصے ہجرت کے بعد اب ملاقات ہو رہی ہے، وہ کافی پرانی ملاقات، ظاہر ہے وہ خوش تو ہوئی ہوں گی، لیکن جیسے ہی ابو سفیان گھر میں داخل ہوئے انہوں نے اپنا بستر لپیٹ دیا، وہ بستر اللہ کے نبی علیہ السلام کا بستر تھا، وہ لپیٹ دیا۔ تو ابو سفیان نے کہا بنیتی ارغبتی بی عن ھذا الفراش او رغبتی بہ عنی، یہ بستر میرے قابل نہیں ہے، یہ میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں کہ تو نے میرے آنے پہ بجائے بستر بچھانے کے، مجھے استقبال کے لیے کو گدا تکیہ دینے کے، تو اگلے بھی لپیٹ دیتے۔ تو انہوں نے فرمایا انک مشرک نجس، کہا آپ میرے باپ ضرور ہیں لیکن یہ بستر اللہ کے نبی، وَهَذَا فِرَاشُ النَّبِي وَهَذَا فِرَاشُ الرَّسُولِ، یہ رسول علیہ السلام کا فراش ہے، بستر ہے، اور آپ مشرک ہیں، نجاست والے ہیں، آپ پہ شرک کی نجاستیں ہیں، یہ بستر آپ کے لیے نہیں ہے اور آپ اس بستر کے قابل نہیں ہیں۔ تو ابو سفیان ایک دم اس کو غصہ آیا، جھنجھلا کے کہنے لگے اصابکی شر بعدی، جب سے تو ہم سے گئی ہے تیرے میں شر داخل ہو گیا ہے۔ اپنی بیٹی سے کہنے لگے، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے۔ تو ام حبیبہ نے فرمایا کہ ابا جان میرے میں شر داخل نہیں ہوا، بلکہ میں کفر کے اندھیروں سے نکل کے اسلام کی روشنی کی طرف آ گئی، لیکن میں آپ کی عقل پہ حیران ہوں کہ مکے جیسے علاقے کا تو سردار ہے جو خود سرداروں سے بھرا ہوا، تو اس کا سردار ہے، اور تیری عقل میں یہ بات داخل نہیں ہوتی کہ یہ بت، یہ پتھر نہ کوئی نفع دیتے ہیں، نہ نقصان دیتے ہیں، نہ بات سنتے ہیں، نہ بات کا جواب دیتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کچھ کہہ سکتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ آپ کی عقل کیسے اس چیز کو قبول کر کے بیٹھی۔ تو ابو سفیان نے پوچھا محمد کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہ مسجد میں ہوں۔ تو وہ وہاں سے اٹھے علیہ السلام اور اب سیدھا مسجد میں آئے، آپ علیہ السلام سے ملاقات کی اور آگے کہنے لگے کہ میں اس معاہدے کی بحالی کے لیے آیا ہوں جو معاہدہ قریشیوں نے توڑ دیا ہے، اور وہ ہم سے غلطی سے ہو گیا ہے، میں اس کی تجدید کے لیے آیا ہوں، اور میں اس صلح کی مدت کو بڑھانے کے لیے آیا ہوں، لہٰذا میرے سے بات کرو۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش۔ یہ موبائل بند کر لیں جی۔ آپ نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ تو ابو سفیان نے دیکھا کہ یہ تو میرے سے بات نہیں کر رہے، تو اٹھے اور حضرت ابو بکر کے پاس گئے رضی اللہ عنہ۔ کافروں کو بھی ترتیب پتہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد اگر کوئی بندہ جس سے بات کرنی ہے وہ یہ ابو بکر رضی اللہ۔ تو ابو بکر سے کہنے لگے کہ میں مکے سے آیا ہوں اور اس کام کے لیے آیا ہوں، میری مدد کرو۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میرے میں تو یہ ہمت نہیں کہ میں آپ سے بات، میں آپ کا یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو ابو سفیان ان کے پاس سے اٹھے اور حضرت عمر کے پاس گئے اور حضرت عمر سے کہا کہ میں اس کام سے آیا ہوں، میری مدد کرو۔ حضرت عمر پھر اپنا مزاج رکھتے تھے، وہ منفرد آدمی ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے میں تیری سفارش کروں گا، تظننی اشفع لک، میں تیری سفارش کروں گا، میرے واسطے چاہے تو میں تیری گردن اتار دوں، تو مجھے سفارشی بنا رہا ہے، کوئی سفارش نہیں۔ یہ یہاں سے اٹھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر گئے۔ حضرت علی کا گھر ساتھ ہی تھا، آپ کا حجرے کی بیک
اور حضرت علی کے حجرے کی یا حضرت فاطمہ کے حجرے کی بیک ملتی تھی آپس میں. آپ کا حجرہ حضرت عائشہ والا ہے اور آپ کے ساتھ حجرے کے ساتھ والا حجرہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ ہماری امہات میں سے ان کا تھا. اور سودا بنت زمعہ کے گھر کی پچھلی دیوار اور حضرت فاطمہ کے گھر کی پچھلی دیوار ایک تھی. اب بھی آپ میں سے جو احباب گئے ہیں، جو ابھی ترکیوں نے ایک بلڈنگ بنائی ہوئی ہے روضے کے ارد گرد جو روضہ عائشہ ہے رضی اللہ عنہ، اس میں جہاں آپ علیہ السلام دفن ہے وہ حجرہ حضرت عائشہ کا ہے اور اس کے ساتھ سودا بنت زمعہ کا ہے، اور سودا بنت زمعہ کے اس طرف حضرت فاطمہ کا حجرہ ہے جس کا دروازہ بھی موجود ہے. اگر آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو حضرت فاطمہ کے روضے کی ابھی وہ انہوں نے رکھی ہوئی ہے چوکھٹ سی اور وہ دروازہ بھی موجود. تو یہ وہاں سے اٹھے اور حضرت فاطمہ کے گھر آئے، حضرت علی سے ملاقات کی. علی ان سب میں تیری رشتہ داری سب سے زیادہ ہے ہمارے ساتھ، اور میں اس مسئلے میں اٹکا ہوں اور میں پھنس کے آیا ہوں، لہٰذا میری مدد کرو. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ما کننا نغیر وما نستطیع ما فصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس بات کا فیصلہ اللہ کے رسول کر چکے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ہم میں سے کسی میں ہمت نہیں ہے کہ اس کو بدل سکے، اور ہم میں سے کسی میں طاقت نہیں ہے کہ ہم اس میں کو رد و بدل کروا سکیں. اس لیے اس معاملے میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا. وہ متوجہ ہوا حضرت فاطمہ کی طرف، حضرت فاطمہ بھی موجود تھی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کہنے لگا بیٹی تم ہماری سفارش کر دو. تو حضرت فاطمہ نے کہا میں عورت ہوں، مردوں کے ہوتے ہوئے عورت کا کام ہی نہیں ہے. وہ کہنے لگا تیری بہن زینب کی سفارش محمد نے قبول کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ پیچھے ایک قصہ تھا میں نے سنایا بھی ہوا ہے، ابو العاص حضرت زینب کے شوہر تھے، ان کی سفارش کر کے ان کو پناہ دی تھی حضرت زینب نے اور آپ نے قبول فرما لی تھی. تو وہ کہنے لگی نہیں، وہ زینب تھی، وہ میرے سے بڑی تھی، اس کا اور ابا جی کا معاملہ تھا، اس کی مانی گئی ہوگی، میرے میں ہمت نہیں، میں نے بات نہیں کر. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے تھے. حضرت حسن کی پیدائش ہے 3 ہجری کی اور یہ بات ہو رہی ہے 8ویں ہجری میں. یوں کہہ لو حضرت حسن کی عمر کوئی 5 سال ہوگی. تو وہ قریب بیٹھے ہوئے تھے. تو ابو سفیان کہنے لگا اگر یہ تمہارا بچہ میری سفارش کر دے اور جس کام کے لیے میں آیا ہوں یہ بچہ اگر میرا تھوڑا بہت کام کروا دے، یکون سید العرب الی آخر الدہر، زمانے بھر کی سرداری عربوں کی یہ لے جائے گا اور سرداری اس کے کھاتے میں پڑ جائے گی اور یہ بچہ سردار ہو جائے گا. وہ اس پہ تیار کر رہا تھا کہ ماں پہ وہ آکھن گئے تھے بچہ ٹورپو میں میرے نال میری سفارش کر دے. اس کو پتا تھا بھئی بہت لاڈلے ہیں، بہت پیارے ہیں، یہ اگر بات کریں گے تو ممکن ہے کام چل جائے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگیں کہ یہ بچہ ہے اور یہ بچہ اتنے بڑے بڑے کام ابھی نہیں کروائے گا، اس لیے آپ کوئی اور راستہ تلاش کریں. جب اس کو ہر طرف سے مایوسی ہوگی اور جتنے اس نے وہ بندے تلاشے یا ان کے در کھٹکھٹائے کہیں سے بھی کوئی بات نہیں ملی، تو حضرت علی سے کہنے لگے حضرت ابو سفیان انی اری الامور قد اشتدت علی فاشرنی فی. کہا علی میں پھنس گیا ہوں، معاملہ مشکل ہو گیا، میری کو مدد کر. حضرت علی کو کہا میری کو مدد. بعض کتابوں میں نا آپ کو ملے گا علی مشکل کشا، علی حاجت روا اور اس طرح کی باتیں. اس مشکل کشائی اور حاجت روائی کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جہاں انسان فیل ہو جائے، جیسے اللہ بندے کی مدد کرتا ہے اور مسئلہ حل کرتا ہے، اس طرح خدا نخواستہ نعوذ باللہ حضرت علی بھی مدد کریں گے اور مسئلہ حل ہو جائے. یہ مراد نہیں ہے. ما فوق الاسباب مدد صرف ایک اللہ کر سکتے ہیں اور کسی کے بس کی بات نہیں. ما تحت الاسباب ہوتا ہے کہ یار میری یہ مشکل ہے، کو تو میری ہیلپ کر دے، کو تو میری مدد کر دے. یہ ہم آپس میں بھی کہتے ہیں. اس سے علی کا مشکل کشا ہونا آپ ثابت نہیں کر سکتے. حضرت علی کو اللہ نے عقل دی تھی، دانش بہت تیز تھی، ان کی حس بڑی تیز تھی اور ساتھ علم بھی بہت تھا. تو حضرت علی کئی سارے اس طرح کے مسئلے اور گتھیاں جو کوئی نہیں سلجھا سکتا تھا، حضرت علی آسانی سے اس کو حل کر لیتے تھے. وہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ میں پھنس گیا ہوں تو کو میرا کم سدھا کر کے دے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو سفیان بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ اس طرح کا ہے کہ یہ حل ہونے والا نہیں ہے.
میں تجھے ایک رائے دیتا ہوں، بس وہ کر لے اور تو چلا جا۔ کہا اچھا بتاؤ کیا رائے؟ کہ رائے یہ ہے کہ مسجد نبوی میں جاؤ اور کسی سے بات نہ کرو، تم خود عرب کے سردار ہو، تم کسی سے سفارشیں کرواتے پھرو اور سفارشیں ڈھونڈتے پھرو، یہ ہونا کوئی نہیں، تم سرداری اپنے سرداری اختیار استعمال کرو اور تم مسجد میں جا کے اعلان کر دو کہ میں مکے کے قریشیوں کو پناہ دیتا ہوں، لہٰذا وہ سب میری پناہ میں ہیں اور میں اس جنگ کے معاہدے کو بحال کرتا ہوں، آئندہ ہمارے تمہارے درمیان جنگ نہیں ہوگی اور میں اس صلح کی مدت کو بڑھا رہا ہوں، چونکہ میں خود سردار ہوں، مکے کا سارا اختیار میرے پاس ہے، تو تیری تو اپنی سرداری کا اختیار استعمال کر، اگر تو اتنا کر لے تو کوئی صورت نکل آئے، ورنہ اب آپشن کوئی نہیں۔ تو ابو سفیان وہاں سے اٹھے اور مسجد نبوی میں آئے اور بغیر کسی سے بات کیے اعلان کیا کہ میں عرب کا سردار ہوں اور میرا یہ اختیار ہے، میں مکے والوں کو پناہ دے رہا ہوں اور ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان جو صلح تھی میں اس کو بحال کر رہا ہوں، اور جو ہم سے معاہدہ ٹوٹ گیا ہے میں اس کو ختم کر کے دوبارہ معاہدے کو ٹھیک کر رہا ہوں، آج سے ہمارا تمہارا دوبارہ معاہدہ بحال ہو گیا اور میں اب واپس جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ مدینہ سے نکل کے مکے واپس آ گیا۔ مکے والوں نے آ کے پوچھا کی کر کے آئے؟ اس نے کہا میں تے سارے راہ ویکھے نے پر میری دال گلی نہیں، میرا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ کہا کچھ تو کرنا تھا، ہم نے تمہیں بھیجا تھا کچھ تو کر کے آتے۔ کہا میں یہ کر کے آیا ہوں کہ مدینہ میں اعلان کر آیا ہوں کہ میں مدت کو بحال کر رہا ہوں، معاہدہ میں دوبارہ سے شروع کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے وہاں کوئی صورت اور آپشن نظر نہیں آیا۔ مکے والوں نے کہا تو کی خبر لے آئے؟ یہ خبر اس طرح کی ہے کہ نہ ہم 100% امن میں ہیں کہ ہم کہیں بھی محمد اپنے لشکر کو لے کے صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ حملہ نہیں کرے گا، ایسی کوئی گارنٹی تو لایا ہی نہیں، اور ہم کوئی جنگ کی تیاری کریں بے وہ چڑھن والے نے انہوں نے ساڈا مقابلہ ہونا ہے، ان جنگ ہو جانی، تو ہم اس کی کوئی تیاری کر لیں، وہ بھی تو کوئی خبر نہیں لایا بھائی جنگ ہونے والی ہے، تو کیا کر کے آیا ہے؟ انہوں نے ابو سفیان کو خوب ملامت کی اور بہت برا بھلا کہا کہ یہ تو کس طرح کی بات کر کے آیا، کس طرح کام کر کے آیا۔ ادھر مدینہ میں آپ علیہ السلام نے حکم جاری فرما دیا کہ تیاری کرو، اور آپ کی عادت یہ تھی کہ جب آپ کوئی کسی جنگ کا کسی سفر کا ارادہ فرماتے تھے تو آپ معاملے کو چھپا کے رکھتے تھے، اور امت کو یہ نصیحت بھی فرمائی استعینوا علی امورکم بالکتمان، جب تم بڑے بڑے کام کرنے لگو تو اپنے منصوبوں کو چھپا کے رکھو، ہر جگہ ڈھنڈورا نہ پیٹتے پھرو، اپنے منصوبے لوگوں کو نہ بتایا کرو کہ میں کیا کرنے والا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، اپنے امور کو سر انجام دینے میں چھپانے سے کام کیا کرو، چھپانے سے مدد لیا کرو۔ تو یہ ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جو بڑے بڑے معاملات ہیں، بڑے قدم اٹھانا چاہتا ہے، بڑے منصوبے اس کے سامنے، تو ان کو چھپا کے رکھے، ورنہ جب وہ اپنے منصوبے کھولتا ہے 100 طرح کے بیچ میں شریر لوگ جن کا شر بہت زیادہ ہے، جو ذرا خطرناک قسم کی طبیعت رکھتے ہیں، وہ بیچ میں کود پڑتے ہیں، پھر مسائل بجائے بننے کے بگڑ جاتے ہیں۔ تو آپ نے مدینہ والوں کو یہ کہا کہ اپنی تیاری کرو جنگ کی اور کسی کو اطلاع نہ ہونے دینا، اور چند صحابہ کی جماعتیں بنا کے مدینے پہ پہرا بٹھا دیا کہ کوئی بھی بندہ مدینہ کی طرف آئے اور وہ مدینہ سے جائے اور وہ ذرا تمہیں مشکوک لگے کہ یہ ہماری کو خبر لے کے جائے گا تو اس کو وہیں دبا لینا، تاکہ ہماری اس تیاری کی خبر مدینہ سے باہر نہ جائے۔ اور ارد گرد جو کچھ قبائل تھے ان کو بھی پیغام بھیجوا دیا کہ تم بھی تیاری کرو، ہم نے ایک لشکر لے کے جنگ کے لیے نکلنا ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ ہم مکے جائیں گے، اس بات کو آپ نے چھپا لیا۔ اب مسلمانوں کا یہ ایک منصوبہ تھا کہ ہم نے مکے پہ اب چڑھائی کرنی ہے، جس کی اطلاع اور جس کا علم صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کو تھا اور کسی کو بھی نہیں تھی، اور آپ نے مدینہ میں بس یہ کہا کہ تیاری کرو، ہم نے دشمن کے مقابلے کے لیے جانا۔ ایک صحابی ہیں، چونکہ حالات اس طرح کے بن چکے تھے اور ابو سفیان بھی ابھی آ کے گئے ہیں اور پیچھے مکے والوں نے بھی معاہدہ خراب کر لیا ہے، وہ سارے حالات کی بھنک سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ اب ہو نہ ہو اب مکے والوں کی باری۔ اور ویسے بھی بات 2 منٹ اوپر چلی جائے گی، میں ایک چھوٹا سا آپ کو
مقدمہ ایک سمجھاتا ہوں، اس سے آپ کو خود بھی سمجھ آ جائے گی۔ دیکھو آپ علیہ السلام کے، میں اس کو مختصر کرتا ہوں، آپ علیہ السلام کی زندگی میں دو طرح کے دشمن تھے۔ مکے میں قریش تھے، مشرکین مکہ، وہ مسلمانوں کے اور محمد علیہ السلام کے دشمن تھے، اور مدینہ میں یہود دشمن تھے۔ جب خندق ہوئی ہے تو خندق میں ایک ہی وقت میں دونوں دشمن چڑھ آئے تھے، مکے سے کافر آگے تھے، مشرک آگے تھے، اور مدینہ کے اندر سے یہودیوں نے غداری کر دی تھی۔ تو خندق میں آپ کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ میں ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت میں دو دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مطلب افرادی قوت تقسیم ہو جاتی ہے نا، آدھی ادھر لگ گئی آدھی ادھر لگ گئی، دونوں طرف کے دشمنوں کو سنبھالنا ذرا ایک ہی وقت میں چمکھی لڑائی لڑنا ذرا مشکل ہوتی۔ تو خندق کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں دونوں دشمنوں کو ایک ہی وقت میں مقابلے پہ کھڑا نہیں کروں گا، پہلے ایک دشمن کا کام کروں گا پھر دوسرے کا کروں گا۔ خندق ہو رہی ہے 5ویں ہجری میں، 6 میں صلح حدیبیہ ہوا ہے 6 ہجری میں، 7ویں ہجری میں خیبر ہوئی ہے۔ خیبر ہوئی ہے یہودیوں کے خلاف، میں آپ سب کو سنا چکا ہوں۔ جو خیبر میں یہود کے خلاف آپ نے چڑھائی کی اور یہودیوں کا کام تمام کیا اور یہودیوں کا معاملہ سمیٹ سنبھال کے ان کو ایک سائیڈ لگا دیا، جلا وطن کر دیا، اور وہ خیبر میں ان کو محکوم بنا کے اور ان کے اوپر جزیہ لگا کے ٹیکس لگا کے اور ان کو سمیٹ سنبھال کے آپ واپس مدینہ آ گئے۔ تو اب ایک دشمن سمیٹا گیا، اب ایک ہی دشمن باقی تھا اور وہ مکے کے لوگ تھے۔ تو اب حالات بھی یہ سمجھا رہے تھے بے ہوں جڑا دشمن ہے وہ مکے 'چ بیٹھا ہے، اور اب جتنی آپ تیاری کروا رہے ہیں یہ ظاہر ہے یقیناً یہ مکے والوں کی اب باری آ گئی۔ تو ایک صحابی ہیں حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ، حاطب مشہور ہے، غزوہ بدر میں شریک رہے۔ ایک جس کا موبائل ہے بھائی ذرا بند کر لو موبائل۔ ایک صحابی ہے حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ، بدری صحابی ہیں، بڑے اکابر صحابہ میں سے، اور مہاجر ہیں، مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ ان کے بیوی بچے، ان کا باقی خاندان سارا ابھی مکے میں ہی تھا۔ انہوں نے حالات سے یہ بھانپ لیا کہ اب مکے والوں پہ چڑھائی ہوگی، تو انہوں نے سوچا اگر مسلمانوں نے یوں چڑھائی کر دی، مکے والے اپنا بدلہ تو نکالیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو وہ میرے بیوی بچوں کو ہی رگڑ دیں اور میرے رشتہ دار خاندان والوں کا کوئی نقصان کر دیں۔ کیوں نہ ایسے کیا جائے کہ مکے والوں کے لیے کوئی احسان چھوڑ دیا جائے، کوئی نیکی مکے والے واسطے کر دیتی جاوے، جس کا نتیجہ یہ ہو کہ میرے بیوی بچے میرے رشتہ دار محفوظ ہو جائے۔ انہوں نے یہ سوچ کے ایک خط لکھا مکے والوں کو، جاءکم رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بجیش کاللیل یجری کالسیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس لشکر لے کے آ رہے ہیں، اپنی تیاری کر لو۔ لشکر ایسا ہے کہ اندھیر رات کی طرح، اتنی تلواریں، اتنے تیر، اتنے بندے ہیں کہ ہنیرا پہ جانا، اور اتنی رفتار سے آئے گا جیسے کوئی سیلاب آتا ہے، یعنی بہت بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں، اس لیے اپنی تیاری کر لو، اپنا لنگوٹا شنگوٹا کس لو، اس لیے کہ اب تمہارے خلاف تیاری شروع ہو۔ یہ انہوں نے خط لکھ کے مختصر سا، ایک عورت مکے جا رہی تھی مدینہ سے، اس کو پکڑایا، 10 دینار اس کو دیے اور ایک چادر اس کو دی، کہا یہ میری طرف سے رکھ لو، میرا یہ خط مکے میں پہنچا دو۔ اور مکے کے سرداروں کے نام اکرمہ بن ابی جہل تھے، صفوان بن امیہ، 2-3 سرداروں کے نام یہ خط لکھ کے اس عورت کے حوالے کر دی، اور اس کو کہا اس خط کی کسی کو اطلاع نہ ہونے دینا، یہ خط چھپا کے رکھنا، تیرے اور میرے علاوہ اس خط کو کوئی نہیں جانتا۔ اس عورت نے اس خط کو چھپا لیا اور وہ روانہ ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کو وحی سے اطلاع ہوگی کہ ہمارا منصوبہ اور ہمارا پلان مکے والوں کے پاس جا رہا ہے۔ آپ نے حضرت علی کو، حضرت مقداد، حضرت زبیر بن العوام، یہ 3 صحابی رضی اللہ عنہ، آپ نے ان تینوں کو بلایا۔ زبیر بن عوام اور حضرت علی اشرا مبشرہ میں سے، اور حضرت مقداد بڑے آدمیوں میں سے۔ آپ نے ان تینوں کو بلایا، کہا بطن خاخ ایک وادی ہے، وہاں چلے جاؤ، تمہیں اس حلیے میں ایک اونٹ پہ ایک عورت ملے گی، اس عورت کے پاس ایک خط ہے، وہ لے کے آؤ۔ اگر وہ خط دے دے تو خط لے کے آ جانا، اس کو کچھ نہ کہنا، اگر وہ خط نہ دے تو اس کو قتل کر دینا کہ وہ ہماری اطلاع مکے نہ لے کے جائے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ پہنچے، بالکل وہی حلیہ جو آپ نے بتایا، سیم اسی رنگ کا اونٹ ہے، اسی رنگ کا کجاوا ہے، وہی اسی طرح کی عورت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا بی بی تیرے پاس خط ہے وہ ہمیں دے دے۔ اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں، وہ بالکل انکاری ہوگی۔ حضرت علی نے فرمایا میں اس بات کی قسم کھاتا ہوں کہ اللہ کا رسول جھوٹ نہیں بول سکتا، لَتُخْرِجِنَّ أَوْ لَنُجَرِّدَنَّكِ، یا تو تجھے وہ خط نکالنا پڑے گا یا ہم تجھے یہیں ننگا کریں گے۔ وہ ڈر گئی، اس نے اپنے بال کھولے اور بالوں کے اندر وہ خط چھپایا ہوا تھا، وہ نکال کے حضرت علی کو دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ خط لے کے مدینہ آ گئے۔ میں مختصر کر رہا ہوں، وقت تھوڑا ہے۔ مدینہ ہے، آپ کو وہ خط دیا، آپ نے خط کھولا تو وہ حاطب بن ابی بلتع کا خط ہے، اور وہ مکے جا رہا ہے، اور مسلمانوں کی پوری ساری پلاننگ، پورا منصوبہ، اس میں انہوں نے وہ سارا راز کھولا ہوا ہے۔ آپ نے حاطب کو بلوا لیا۔ دیکھو میرے پیارو، کسی کی ایک غلطی کی وجہ سے، کسی کی ایک کمی کوتاہی کی وجہ سے اس کی باقی نیکیوں پہ پانی نہیں پھیرنا چاہیے۔ باپ ہے، کبھی کو غلطی کر جائے گا تو اس کی اس غلطی کی وجہ سے اولاد باپ کی باقی نیکیوں پہ پانی نہ پھیرے۔ کبھی ماں سے غلطی کمی کوتاہی ہو گئی تو باقی ساری نیکیاں مت بھولو ایک کمی کی وجہ سے۔ کسی دوست سے، کسی بھائی سے، کسی رشتہ دار سے کوئی کمی زیادتی ہو گئی تو اس کی باقی نیکیوں پہ پانی نہ پھیرو اس لیے کہ اس نے یہ قصور کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے حاطب کو بلوایا، جرم ان کا بہت بڑا تھا، انہوں نے ساری پلاننگ کھول دی تھی۔ یہ ایسے ہے جیسے پاکستانی گورنمنٹ کو تیاری کرے انڈیا پہ حملہ کرنے کی، اور کوئی بندہ بیچ میں سے انڈیا کو اطلاع کر دے، تو یہ کتنا بڑا جرم ہے، ریاستی جرم ہے، پوری ریاست کا وہ مجرم بنے گا۔ تو آپ نے حاطب کو بلا کے کہا ما ھذا یا حاطب، یہ خط دکھایا، کہا حاطب یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا لا تعجل علیہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا، ما صنعت ھذا کفرا بک وباللہ، میں نے یہ کام آپ اور اپنے رب کے کفر میں نہیں کیا، میں نافرمان نہیں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا حاطب تم نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ میں نے اس لیے کیا بھئی میرے اس خط سے کو قریشی آپ پہ فتح تو پا نہیں سکیں گے، اللہ نے آپ کو غلبہ دینا ہے، آپ کا کلمہ تو سر بلند ہونا ہی ہونا، میرے اس خط کے جانے نہ جانے سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن میرے بیوی بچے بچ جائیں گے، میرے رشتہ دار بچ جائیں گے جو وہاں بیٹھے ہیں، وہ ان پہ کہیں چڑھائی نہ کر دیں، غصے میں ان کا کوئی نقصان نہ کر دیں، تو میں نے اپنی طرف سے قریشیوں پہ ایک احسان چڑھایا ہے، مکے والوں پہ ایک احسان چڑھایا ہے، چلو اس کی حیا میں وہ میرے بیوی بچے بچا لیں گے، باقی فتح اللہ نے آپ کو دینی ہے، یہ بات تو روز روشن کی طرح واضح۔ حضرت عمر پاس بیٹھے تھے، ان کو غصہ چڑھ گیا، انہوں نے کہا دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، یا رسول اللہ یہ منافق ہے، اس نے آپ کی اطلاع باہر کر دی، اس نے آپ کی معاملے میں خیانت کی ہے، مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑاتا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا عمر انہو من اہل بدر، عمر اس کی اس کمی کی وجہ سے یہ مت بھولو کہ یہ بدریوں میں سے ہے، یہ کیا ہے؟ بدریوں میں سے، اس کی اس زیادتی کمی کی وجہ سے اس کی نیکیوں پہ پانی نہ پھیرو، تم بھول رہے ہو کہ یہ بدر والوں میں سے ہے۔ وَلَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَىٰ أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ، اللہ کہا بدر والوں میں سے ہے، اور تمہارا رب کہہ چکا ہے کہ بدر والے جو مرضی کریں میں ان کی بخشش کر چکا ہوں، اس لیے نیکی مت بھولو، اس کی ایک کمی کی وجہ سے پانی مت پھیرو۔ یہ زندگی بھر کا سبق ہے ہم سب کے لیے، کتنے رشتے ہم نے گنوا دیے، کتنے بھائیوں سے بھائی ناراض بیٹھے ہیں، بہنوں سے بہنیں ناراض بیٹھی ہیں، اولاد اپنے باپ سے بات نہیں کر رہی۔ میں نے ایک جنازے میں شرکت کی، مجھے پتہ چلا یہ باپ کا جنازہ ہے اور بیٹا 35 سال بعد باپ کے جنازے پہ آیا ہے، 35 سال باپ سے بات نہیں کی۔ معاملہ کیا ہے؟ ایک رشتے کا معاملہ۔ یہ وہ باپ ہے جب تو راتوں کو سوتا تھا یہ پوری پوری رات تیرے لیے جاگتا، تو سکول پڑھتا رہا، تو دوستوں میں کھیلتا رہا، تیرا باپ
پسینے کی کمائیاں لا لا کے تجھے پالتا رہا، اب یہ ساری نیکیاں تو بھلائے بیٹھا ہے صرف کسی ایک کمی زیادتی کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا عمر مت بھولو کہ یہ بدر والوں میں سے ہے، اور بدر والوں کے بارے میں تمہارا رب کہہ چکا ہے جو مرضی کر لے میں ان کی بخشش کر چکا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ آپ نے حاتب کو کچھ نہیں کہا، اور آپ نے بلکہ اس کا سفارشی بن کے صحابہ کے دل صاف کیے۔ آپ نے فرمایا انہو لیصدقکم، اللہ کے بندو یہ حاتب جو کہہ رہا ہے یہ سچ بول رہا ہے، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس لیے حاتب پہ کسی قسم کا کوئی بلیم کوئی ملامت مت کرنا، اس نے اگر یہ کام کیا بھی ہے تو اس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، بے فکر رہو۔ اور صحابہ کو صاف کیا اور اپنے بندے کو بچایا، باقی بندوں کے چکر میں اپنے بندے کو رگڑا نہیں دیا۔ ہاں، اس لیے اپنوں کی قدر کرنا، کمی زیادتی معاف کرنا، درگزر کرنا، اس کے لیے کوئی تعویل کرنا، کوئی کمی زیادتی سب سے ہو، سب انسان ہیں، چلتے ہوئے 100 اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اس کی باقی نیکیاں مت بھلاؤ کسی ایک برائی کی وجہ سے۔ باقی انشاءاللہ فتح مکہ اگلے جمعے پہ کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا دین سیکھ کے سمجھنے کی توفیق نصیب سنت ہے۔ صلى عليك الله صلواتا دائما، فالعز والفوز ليس إلا فيك.